سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراً مل سکیں۔ اس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ سرحدی عقاب کی آمد سے 10 دن بعد غرناطہ کے باشندے ہزاروں کی تعداد میں شہر سے باہر کھڑے ہو کر ابو الحسن کی فوج کو خدا حافظ کہہ رہے تھے۔ برسوں کے بعد غرناطہ کی فوج پہلی بار اپنی سلطنت کے کسی امیر کی سرکوبی کی بجائے دشمن کے خلاف کسی محاذ پر جا رہی تھی۔ برسوں کے بعد ہسپانوی، بربری اور عربی مسلمان امراء اور سپاہی ایک امیر کے جھنڈے تلے جمع ہوئے تھے۔ ابو الحسن نے کوچ کا حکم دینے سے پہلے فوج کا معائنہ کرنے کے بعد بدر بن مغیرہ سے کہا، بدر، تم نے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑا ہے۔ خدا کی قسم، اگر عربی، بربری اور ہسپانوی مسلمان اسی طرح دوش بدوش کھڑے رہے تو کوئی وجہ نہیں کہ قیامت کے دن ہمیں اپنے اسلاف کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے۔ ہم پھر ایک بار فرانس تک پہنچیں گے۔ بدر بن مغیرہ نے جواب دیا، مجھے یقین ہے کہ جب تک آپ کی تلوار نیام سے باہر رہے گی، اہل غرناطہ میں انتشار پیدا نہیں ہوگا۔ ان لوگوں کو ایک صف میں کھڑا کرنے کے لیے ایک متحدہ محاذ کی ضرورت تھی۔ جب تک ہماری تلواریں نصرانیوں کے ساتھ ٹکراتی رہیں گی، اس وقت تک مسلمان گھریلو جھگڑوں کی طرف توجہ نہیں دیں گے۔ الزغل اس مہم میں اپنے بھائی کا ساتھ دینے پر مصر تھا، لیکن بعض وجوہات کی بنا پر ابو الحسن نے دارالسلطنت کی حفاظت اور اس سے زیادہ اپنے بیٹے کی نگرانی کے لیے اپنے بھائی کو دارالخلافہ میں چھوڑنا مناسب خیال کیا۔ ابو الحسن نے اس مہم کے لیے اپنے لشکر میں پیادہ سپاہ کو شامل نہ کیا اور ایک حیرت انگیز رفتار سے یلغار کرتا ہوا وادی لکا تک جا پہنچا۔ موسیٰ بن ابی غسان اس کا نائب سالار تھا اور ہرابل کے طوفانی دستوں کی قیادت بدر بن مغیرہ کے سپرد تھی۔ ابو الحسن نے سرحد کے چند علاقے مسخر کرنے کے بعد صخرہ کا محاصرہ کر لیا، اور جب غرناطہ میں اس شہر کے محاصرہ کی خبر پہنچی تو عوام میں مسرت کی لہر دوڑ گئی۔ صخرہ کا عیسائی حاکم مسلمانوں پر اپنے وحشیانہ مظالم کے باعث فردیننڈ کے تمام اعمال سے زیادہ بدنام تھا۔ اہل غرناطہ برسوں سے صخرہ سے بھاگ کر غرناطہ میں پناہ لینے والے مسلمانوں کی مظلومیت کی داستیں سن رہے تھے۔ صخرہ کے محاصرہ کی خبر سن کر انہوں نے مساجد میں ابو الحسن کی فتح اور درازی عمر کے لیے دعائیں کیں۔ ابو الحسن کا خیال تھا کہ صخرہ کا محاصرہ طول کھینچے گا، لیکن 4 دن کے بعد رات کے تیسرے پہر شہر کے باقی مسلمانوں کی ایک جماعت نے پہرے داروں پر حملہ کر کے شہر کا ایک دروازہ کھول دیا، اور ابو الحسن کی فوج، جسے وہ پہلے ہی اپنے ارادے سے باخبر کر چکے تھے، معمولی مزاحمت کو کچلنے کے بعد شہر پر قابض ہو گئی۔ اس جنگ میں زخمیوں کی تعداد بہت کم تھی۔ انہیں ابو الحسن کے حکم سے گورنر کے محل کی ایک کشادہ کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ دوپہر کے وقت ابو الحسن موسیٰ، بدر اور چند اور سالاروں کے ساتھ زخمیوں کو دیکھنے کے لیے آیا۔ چند جراح جو ان زخمیوں کی مرہم پٹی کر رہے تھے ادب سے سر جھکا کر کھڑے ہو گئے، لیکن ایک شخص جو انتہائی انہماک کے ساتھ ایک سپاہی کے سر اور گردن کے زخموں پر پٹی باندھ رہا تھا، ابو الحسن کے قریب پہنچنے پر بھی ٹس سے مس نہ ہوا۔ لباس سے بھی وہ ایک طبیب یا جراح کی بجائے سپاہی معلوم ہوتا تھا۔ اس کی زرہ چمک رہی تھی۔ ابو الحسن نے ایک ثانیہ کے لیے زخمی کی طرف دیکھا اور طبی دستہ کے سالار کو آواز دے کر کہا، اس آدمی کو آپ کی توجہ کی ضرورت ہے۔ طبی دستے کا سالار بھاگتا ہوا آگے بڑھا اور زرہ پوش کو ایک طرف ہٹاتے ہوئے بولا، میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ یہ ہمارا کام ہے۔ جب زرہ پوش نے اس پر بھی سنی انسنی کر دی تو اس نے ذرا ترش ہو کر کہا، اگر آپ کو میرا لحاظ نہیں تو کم از کم بادشاہ سلامت کی موجودگی کا لحاظ ضرور ہونا چاہیے۔ سپاہی کا مقام میدان جنگ ہے، یہ جگہ نہیں۔ زرہ پوش نے ایک ثانیہ کے لیے گردن اوپر اٹھائی اور جواب دیا، آپ میرا وقت ضائع نہ کیجیے، زخمی کی حالت بہت نازک ہے۔ بدر بن مغیرہ زرہ پوش کی آواز سن کر چونک پڑا، لیکن چونکہ آنکھوں کے سوا اس کا چہرہ خود میں چھپا ہوا تھا، اس لیے وہ زرہ پوش کو فوراً نہ پہچان سکا۔ طبی دستے کا سالار سٹپٹا گیا اور اس نے کہا، اگر آپ کو پٹی باندھنے کا شوق ہے تو باہر جا کر دشمن کی کسی مقتول پر تباہ آزمائی کریں۔ زرہ پوش نے پٹی کو آخری گرہ دیتے ہوئے کہا، مجھے پٹی باندھنے کا شوق نہیں، زخمیوں کا علاج کرنے کا شوق ہے۔ ابو الحسن کی حیرت دلچسپی میں تبدیل ہو چکی تھی، لیکن طبیب کی قوت برداشت جواب دے چکی تھی۔ اس نے زخمی کی نبض پر ہاتھ رکھتے ہوئے ایک اور طبیب کو آواز دے کر کہا، اسے باہر لے جاؤ، یہ کوئی جنونی قسم کا آدمی معلوم ہوتا ہے۔ دوسرا طبیب آگے بڑھا، لیکن ابو الحسن کا اشارہ پا کر اس نے اپنے افسر کے حکم کی تعمیل نہ کی۔ طبی دستہ کے سالار نے زخمی کی پٹی کھولنے کی کوشش کی، لیکن زرہ پوش نے اس کا ہاتھ روکتے ہوئے کہا، اگر آپ نے پٹی کھول دی تو اس کی موت یقینی ہے۔ میں آپ کے کام میں دخل نہ دیتا، لیکن آپ کو شاید یاد نہیں کہ آپ نے اسے ناقابل علاج سمجھ کر چھوڑ دیا تھا۔ اس دوران میں بدر بن مغیرہ کے تمام شکوک دور ہو چکے تھے۔ آواز کے علاوہ وہ زرہ پوش کا تھیلا بھی پہچان چکا تھا۔ وہ ان ہاتھوں سے مانوس تھا
جو کئی بار اس کے اپنے زخموں پر مرہم رکھ چکے تھے۔ اس کی حیرانی مسرت میں تبدیل ہو چکی تھی۔ اس نے طبی دستے کے سالار سے مخاطب ہو کر کہا، آپ پریشان نہ ہوں، میں انہیں جانتا ہوں۔ بشیر، تم یہاں کیسے پہنچ گئے؟ ذرا پوش نے خود کا نقاب اوپر سرکا دیا اور اٹھ کر ادب کے ساتھ ابو الحسن کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ موسیٰ نے چونک کر کہا، بشیر بن حسن، آپ یہاں کب آئے؟ اس نے جواب دیا، میں آج ہی یہاں پہنچا ہوں۔ موسیٰ نے ابو الحسن سے مخاطب ہو کر کہا، یہ بشیر بن حسن ہیں، یہ ہمارے عقاب کی پروں کی رکھوالی کرتے ہیں۔ ابو الحسن نے گرم جوشی کے ساتھ بشیر بن حسن سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا، میں آپ کی تعریف سن چکا ہوں۔ بشیر بن حسن نے ابو الحسن کے ہاتھ کو بوسہ دیتے ہوئے کہا، معاف کیجیے، میری طرف سے آداب بجا لانے میں کوتاہی ہوئی۔ زخمی کی حالت خراب تھی۔ طبی دستے کا سالار پریشانی، ندامت اور بے کسی کی حالت میں کھڑا تھا۔ بشیر بن حسن نے اس سے مخاطب ہو کر کہا، میں بیجا مداخلت کا مجرم ہوں، لیکن یہ شخص بازار میں بے ہوش پڑا تھا اور سپاہی اسے مردہ سمجھ کر چھوڑ آئے تھے۔ مجھے اس میں زندگی کے آثار دکھائی دیے اور اسے یہاں اٹھا لایا۔ آپ چونکہ بےحد مصروف تھے اس لیے آپ اس پر توجہ نہ دے سکے۔ طبی دستہ کے سالار نے مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، بشیر بن حسن کے سامنے اپنی کمتری کا اعتراف کرنا بھی میرے لیے باعث فخر ہے۔ جب آپ اسے یہاں لائے تھے تو میری نگاہ میں اس کی حالت مایوس کن تھی۔ اسے طبیب سے زیادہ معجزہ کرنے والے کی ضرورت تھی، اور اندلس میں فقط بشیر بن حسن کے نام کے ساتھ ایسے معجزات وابستہ کیے جاتے ہیں۔ ہمارے پاس چند اور زخمی بھی آپ کی توجہ کے محتاج ہیں۔ ایک اور نوجوان جراح نے آگے بڑھ کر کہا، میں نے آپ کو کرتوہ میں دیکھا تھا، لیکن خود کے باعث آج میں پہچان نہ سکا۔ بشیر بن حسن نے کہا، مجھے ڈر تھا کہ خود کے بغیر آپ کو میری اجنبیت اور زیادہ محسوس ہوگی۔ اس کے علاوہ زخمیوں میں ہمارے چند ساتھی بھی ہیں۔ مجھے خطرہ تھا کہ وہ مجھے دیکھ کر شور مچائیں گے اور آپ میں سے بعض زخمیوں کو چھوڑ کر میری طرف متوجہ ہو جائیں گے، اور میں بھی اس زخمی کی حالت پر پوری توجہ نہیں دے سکوں گا۔ ابو الحسن نے کہا، ہمیں افسوس ہے کہ ہم نے اس بات کا احساس نہیں کیا۔ اب دوسرے زخمیوں کو دیکھیں اور فارغ ہو کر مجھ سے ضرور ملیں۔ ابو الحسن، بدر بن مغیرہ اور موسیٰ چلے گئے اور بشیر بن حسن دوسرے زخمیوں کی مرہم پٹی میں مشغول ہو گیا۔ اندلس کے باقی شہروں کی طرح غرناطہ میں بھی اس کے نام کی شہرت پہنچ چکی تھی۔ طبی دستہ کے تمام افراد اس کے ساتھ مصافحہ کرنے، ہم کلام ہونے اور اس کے حکم کی تعمیل کرنے میں فخر محسوس کرنے لگے۔ ان کے احساس مرعوبیت کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ بشیر بن حسن سرحدی عقاب کا ساتھی تھا۔ طبی دستے کا سالار دیر تک اپنے طرز عمل پر پریشان رہا۔ بالآخر اس نے بشیر بن حسن سے کہا، میں ابھی تک معذرت کے لیے موزوں الفاظ سوچ رہا ہوں۔ مجھے ڈر ہے کہ آپ نے میرے متعلق بہت بری رائے قائم کی ہوگی۔ بشیر نے جواب دیا، آپ پریشان نہ ہوں، ممکن ہے کہ اگر میں آپ کی جگہ ہوتا تو ایک اجنبی کے ساتھ زیادہ سختی سے پیش آتا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ زخمی جس کی بشیر بن حسن نے سب سے پہلے مرہم پٹی کی تھی، نیم بے ہوشی کی حالت میں آہستہ آہستہ کراہنے لگا۔ بشیر بن حسن نے اپنے تھیلے سے ایک دوا نکال کر پیالے میں ڈالتے ہوئے ایک طبیب سے کہا، تھوڑی دیر کے بعد ہوش میں آ جائیں گے، جب آنکھیں کھولے اب فوراً اسے یہ دوا پلا دیں، دوا پیتے ہی اسے نیند آ جائے گی۔ شام کے وقت میں خود آ کر اس کی حالت دیکھوں گا۔ اس وقت آپ یہ خیال رکھیں کہ کوئی اسے جگانے یا اس کے ساتھ بات کرنے کی کوشش نہ کرے۔ دوپہر کے وقت جب بدر بن مغیرہ کو تنہائی میں بشیر کے ساتھ گفتگو کرنے کا موقع ملا تو اس نے اپنے دوست کی غیر متوقع آمد کی وجہ پوچھی۔ بشیر بن حسن نے جواب دیا، میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ میں غرناطہ سے ابو الحسن کی فوج کی روانگی کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھوں، لیکن مجھے اس وقت اطلاع ملی جب یہ فوج غرناطہ سے کوچ کر چکی تھی۔ تاہم میں نے خیال کیا کہ میں جنگ کے دوران میں ضرور پہنچ جاؤں گا۔ ابو داؤد بھی مجھے غرناطہ تک اپنے ساتھ لے جانے پر بضد تھا۔ منصور بن حسن نے میری درخواست اور ابو داؤد کی سفارش پر مجھے اجازت دے دی۔ غرناطہ پہنچ کر مجھے پتہ چلا کہ آپ صخرہ کا محاصرہ کر چکے ہیں۔ میں یلغار کرتا ہوا آج صبح یہاں پہنچا تو یہ شہر فتح ہو چکا تھا۔ بدر بن مغیرہ نے مسکراتے ہوئے کہا، اور میں زخمی نہ تھا، اس لیے تمہاری ادویات دوسروں کی کام آئیں۔ سچ کہو، تمہاری یہ بھاگ دوڑ میری وجہ سے نہ تھی۔ تمہاری سلامتی میری زندگی کا ایک مقصد ہے۔ ایک فرد کی سلامتی میرے خیال میں ایسا بلند مقصد نہیں جس پر فخر کیا جا سکے۔ بشیر بن حسن نے محبت بھری نگاہوں سے اپنے دوست کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بدر، تم میرے لیے ایک فرد نہیں، ایک قوم ہو، اور اگر میں ایک طبیب کی زبان استعمال کروں تو میں یہ کہوں گا کہ تم ہسپانیہ کے جستے ناتواں میں ایک دھڑکتا ہوا دل ہو۔ بدر نے کہا، یہ ایک شاعر کی زبان ہے۔ بشیر نے جواب دیا، خدا کا شکر ہے کہ میں شاعر نہیں۔ میں نے الزغل کے دسترخوان پر غرناطہ کے چند شعراء سے ملاقات کی ہے۔ وہ تمہاری تعریف میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ کیا کہتے تھے میرے متعلق وہ؟ بس یہی کہ تم ہوا میں اڑ سکتے ہو، پانی پر چل سکتے ہو۔
تمہیں دیکھ کر سمندر کی طوفانی لہروں میں سکون آ جاتا ہے، اور دریا کیا؟ مجھے یاد نہیں رہا کہ دریا پہاڑوں کی طرف واپس ہو جاتے ہیں۔ بدر نے کہا، احمق کہیں گے۔ بشیر بن حسن نے ہنسی ضبط کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، نہیں، وہ سب کے سب احمق نہیں تھے۔ ایک نے عقل کی چند باتیں بھی کہی تھیں۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ سرحدی عقاب کا گھوڑا کوہ سرانوادہ کی برف سے زیادہ سفید ہے۔ جب وہ چلتا ہے تو زمین پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ اس کی تلوار کی چمک سے سورج کی آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہیں۔ بدر بن مغیرہ نے کہا، بشیر، اس زندہ دلی کا باعث یہ فتح ہے یا کچھ اور؟ بشیر نے جواب دیا، بدر، میں واقعی بہت خوش ہوں۔ میں محسوس کرتا ہوں کہ برسوں کے خوابوں کی تعبیر کا زمانہ شروع ہو چکا ہے۔ بدر نے سوال کیا، اینجلا کیسی ہے؟ بشیر نے جواب دیا، وہ ٹھیک ہے، لیکن تم نے ربیہ کے متعلق نہیں پوچھا۔